السلام علیکم دوستو، آج اس چینل کی وساطت سے میں آپ کے ساتھ ایک نیا سیریز سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک سوال اور ایک جواب، جس میں دو کردار ہوں گے، ایک عبداللہ اور ایک اس کے پروفیسر جن کو بابا جی کہتا ہے، اور ان سے اپنے الجھے سوالات کے جواب معلوم کرتا ہے۔ آگے چلنے سے پہلے دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے، اور کمنٹس ضرور کیجیے گا تاکہ اس سلسلے کو آگے بڑھایا جا سکے۔ شروع ہی سے نہ جانے کیوں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے ذہن میں انگنت سوالات کا ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے، کبھی کوئی سوال کبھی کوئی سوال، اور میں کبھی کبھی ان سوالوں میں الجھ کے رہ جاتا ہوں۔ اسی طرح کچھ دنوں پہلے میرے ذہن میں ایک سوال چلا جس سے مجھے بہت الجھا دیا، کچھ ایسے واقعات جن کی وجہ سے میں الجھ کے رہ گیا۔ تو ہمیشہ کی طرح میں اپنے محترم دوست جنہیں آپ بابا جی کہہ لیں، سائنسدان کہہ لیں یا عالم کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، میں ان کے پاس اپنے سوالوں کے جواب لینے کے لیے چلا جایا کرتا تھا۔ تو ہمیشہ کی طرح شام کو میں آج پھر ان کے پاس پہنچا۔ تو جب میں ان کے پاس پہنچا تو آگے ان کے دو دوست نشست فرما تھے، وہ ان سے گپ شپ کر رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ میں بھی وہاں جا کے بیٹھ گیا اور اپنے اس سوالوں میں الجھا ہوا تھا، یہاں تک کہ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ان کے دوست کب اٹھ کر چلے گئے۔ انہوں نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور مجھ سے پوچھا، ہاں عبداللہ، کیا حال ہے تمہارا؟ کیسے ہو؟ خیریت سے ہو؟ خیریت سے آنا ہوا؟ میں نے ان کی طرف دیکھا اور وہ مسکرائے اور بولے، لگتا ہے آج پھر کسی سوال میں پھنس گئے ہو۔ میں نے بولا، ہاں بابا جی، میں آج پھر ایک سوال میں پھنس گیا ہوں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ جب انسان کے مقدر میں ہر چیز لکھ دی گئی ہے، جو اسے ملنا ہے یہ طے ہے، تو پھر انسان رشک اور حسد میں کیوں پھنس جاتا ہے؟ اس کے دل میں دوسروں کے لیے حسد کیوں جنم لیتا ہے؟ کیوں رشک جنم لیتا ہے اس کے ذہن میں، جبکہ اسے پتہ ہے اسے جو ملنا ہے وہ دوسرے کو نہیں مل سکتا، اور جو دوسرے کو ملنا ہے وہ اس کے مقدر میں نہیں لکھا ہوا۔ تو بابا جی پھر ایسی کیفیت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ بابا جی مسکرائے اور مسکرا کے بولا، بیٹا اصل بات یہ ہے، اس کے پیچھے تمہیں اس کی وجہ کو جاننا ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ حسد اور رشک دو کیفیات ہیں، جو منفی کیفیات انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ ہوتی ہے انسان کی ایک ایسی عادت جو عام طور پہ لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ لوگ کسی نہ کسی حد تک شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر خود کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے رہتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں۔ میں حیران ہوا، میں نے ان سے پوچھا، کیسا موازنہ؟ بولے، ہم لوگوں کے ساتھ چیزوں میں موازنہ کرتے ہیں۔ جیسے آپ یہی دیکھو کہ ہم اگر ہمارا کوئی آفیسر ہم سے اچھی سیٹ پہ بیٹھا ہو تو ہمیں پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ شاید ہم اس سے زیادہ کمپیٹنٹ ہیں، زیادہ محنتی ہیں، زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں، لیکن ہم اس سے نیچے کام کر رہے ہیں۔ یا فلاں خوبصورت کیوں ہے، فلاں پیدائشی امیر کیوں ہے، فلاں میں یہ پرابلم کیوں ہے۔ ہم کہیں نہ کہیں شعوری طور پر لاشعوری طور پر اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں۔ یہ کہہ کے وہ خاموش ہو گئے اور پھر بولے، بیٹا یہی موازنہ ہمارے اندر دو اخلاقی بیماریوں کو جنم دیتا ہے۔ یا تو ہم دوسروں کو دیکھ کے حقیر سمجھتے ہیں تو احساس برتری کے شکار ہو جاتے ہیں، یا ہم دوسروں کو بہت ہیچ سمجھتے ہیں اور کمتر سمجھتے ہیں، بہت برتر سمجھتے ہیں، اونچا سمجھتے ہیں، اور خود احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بیٹا ان دونوں ہی حالتوں میں، حالت برتری میں اور کمتری کی حالت میں، دونوں ہی حالتوں میں انسان میں دو کیفیات جنم لیتی ہیں، حسد اور عشق۔ چونکہ ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے، اسی لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہم ان سے یا بہتر ہیں یا ہم ان سے بہت کم ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا، بابا جی اس کی کیا وجہ ہے، اس کا کیا حل ہے؟ بولے، بیٹا اس کا ایک ہی حل ہے۔ ایک بات کو ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو یونیک پیدا کیا ہے، ہر چیز کو منفرد اور یکتا پیدا کیا ہے۔ ہنسے اور پھر مسکرا کے پھر بولے کہ پتر، ایک سیدھی سی بات ہے، جب دو پتے ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے، دو درخت ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے، زمین پہ پیدا ہونے والی کوئی بھی چیز ایک دوسرے سے نہیں ملتی، تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اشرف المخلوقات انسان دو بالکل ایک جیسے ہوں؟ ایسا نہیں ہے، ہر انسان کے اندر کچھ مختلف ہوتا ہے۔ جیسے مولا علی سرکار کا فرمان ہے کہ اللہ نے ہر شخص پہ اپنی ایک صفت ڈالی ہے۔ تو پتر مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہاں اپنے اندر موجود اس صلاحیت کو ڈھونڈ رہے ہیں، اس چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں اپنے من کی گہرائیوں میں،
توجہ سے، سوچ سے، محنت سے ہمیں اس چیز کو باہر لانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ نہ کوئی ہم جیسا ہو سکتا ہے، نہ کوئی ہم کسی جیسے ہو سکتے ہیں، نہ ہم کسی کا مقدر چھین سکتے ہیں، نہ کوئی ہمارا مقدر چھین سکتا ہے۔ تو جب پتر ہم کسی جیسے ہو ہی نہیں سکتے، کوئی ہمارے جیسا ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر حسد اور رشک کا کیا مطلب؟ پھر دوسروں سے موازنہ کرنے کا کیا مطلب؟ میں کیوں دوسرے سے موازنہ کروں جب میں اس جیسا ہو ہی نہیں سکتا؟ اور اس بات سے کیوں ڈروں کہ وہ مجھ جیسا نہیں ہو سکتا؟ تو پتر بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز میں اپنے آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس چیز سے مطمئن ہو جائیں گے، ہم اپنے اندر کی چیز کو سمجھ جائیں گے، اس کو نکال باہر لائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے، تو ہمیں اس کیفیت سے نکل جائیں گے باہر۔ یہ حسد اور رشک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو تب تک ہوتا ہے جب تک انسان یہ سمجھتا رہتا ہے کہ دوسرے اس سے بہتر ہیں، وہ ان جیسا ہو سکتا ہے۔ پتر کوئی دوسرا جیسا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ایک شخص دوسرے جیسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی چاہ کے بھی بلے شاہ نہیں بن سکتا، کوئی چاہ کے بھی علامہ اقبال نہیں بن سکتا، کوئی چاہ کے بھی قائد اعظم نہیں بن سکتا۔ ہاں، وہ خود کچھ بن سکتا ہے اگر وہ اپنے اندر، اپنے من کی گہرائیوں پہ توجہ دے اور محبت کرے اللہ سے اور اخلاص سے ڈھونڈے، تو وہ اپنے اندر کی خوبی کو ڈھونڈ سکتا ہے۔ جب کوئی پتر دوسرے جیسا نہیں ہو سکتا تو پھر مجھے بلا بتا حسد اور رشک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے اس بات پہ توجہ دو کہ تم اکیلے یونیک ہو، تم دنیا میں تنہا اور منفرد ہو، اکیلے ہو، اپنے جیسے اکیلے ہو، تو پھر کسی دوسرے کے ساتھ تمہارا موازنہ بنتا ہی نہیں ہے۔ اگر دوسروں سے موازنہ کرنا چھوڑ دو گے تو دوسروں کی دل سے عزت کرو گے، ان کی اچھائی کی تعریف کرو گے، ان سے محبت کرو گے اور خود سے بھی محبت کرو گے اور اپنے اندر کے فن کو نکھارو گے۔ بابا جی نے بات کہی، کچھ تو میری سمجھ میں آئی، کچھ نہ آئی، بہرحال کچھ دل کو تسلی ہوئی، ایسے لگا جیسے کچھ چیز سمجھ آ گئی ہے۔ میں نے بابا جی کو سلام کیا، اٹھا اور اپنے گھر آ گیا۔